ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مل کے دعا امام زمانہ کی تلاوت کریں گے. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. مسلسل آپ صاحبان کی خدمت میں دو عناوین اور دو زاویے بحث کے پیش کر کے گفتگو کو لے کے بڑھ رہا ہوں. ایک زاویہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کو بیان ہونا چاہیے اور ہماری مجلسوں کا نصاب وہ فضائل اہل بیت علیہم السلام ہے. بالخصوص ایام محرم میں اور عشرہ اولی محرم میں اہل بیت علیہم السلام کی فضیلتیں اور بالخصوص و بالاخص آقا امیر کائنات علی حیدر کرار علیہ السلام کے فضائل کا بیان نہایت ضروری ہے. اور دوسری چیز اور دوسری بحث کا زاویہ وہ یہ ہے کہ فضائل کے ساتھ ساتھ ان ذوات مقدسہ کی مظلومیت کو بھی بیان کیا جانا چاہیے کہ تاریخ میں اتنی عظمتوں والی ہستیوں پر کیا ظلم روا رکھے گئے.
اور یہ جو فضائل آج میرے اور آپ کے سامنے ہیں، معصوم کی منقولہ روایات کے مطابق پہلے تو یہ سماعت فرما لیجئے کہ پیغمبر خاتم سے منقول روایات کے مطابق جن و انس اگر اپنی ساری توانائیوں کو بروئے کار لائیں، ساری توانائیاں صرف کریں، تو بھی علی حیدر کرار کے فضائل کو بیان نہیں کر سکتے۔ یہ پاک پیغمبر سے نص موجود ہے، اور آقا امیر کائنات کی زندگی کا مطالعہ بھی عملی طور پر اس کی تائید کرتا ہے۔ یہ بالکل واضح سی بات ہے۔ ہم جو بیان کرتے ہیں یہ وہ ہے جو ہم اپنی ناقص عقلوں کے مطابق کسی حد تک سمجھتے ہیں، کسی حد تک، ورنہ اپنے فضائل کے بارے میں علی حیدر کرار خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ینحدر عنی السیل ولا یرقى الی الطیر، کہ میں علی وہ ہوں کہ میری زبان سے ہر وقت علم کے خزانے جاری رہتے ہیں، اور بشریت کا طائر پرواز کرتے 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 جہاں اس کی پرواز رک جائے گی وہاں سے میں علی کی فضیلتوں کی ابتدا ہوگی۔ یہ آقا امیر کائنات سے منقول جملہ ہے، لہذا قطعاً یہ دعویٰ کسی کو نہیں کرنا چاہیے، اور کم از کم اس ناچیز طالب علم کا یہ دعویٰ تو کبھی بھی نہیں ہے اور نہ ہوگا کہ ہم علی کے کمالات کو ویسے سمجھ سکتے ہیں جیسے ہیں۔ یہ ایک زاویہ بحث ہے۔ دوسرا، مظلومیت کا پہلو بیان ہونا چاہیے، اور اس پر میرے خیال میں، میری طالب علمانہ رائے کے مطابق، فضائل سے زیادہ نہیں تو فضائل سے کم بھی نہیں توجہ ہونی چاہیے۔ فضائل کے برابر علی حیدر کرار کی مظلومیت کو بیان ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر علی نہ ہوتے اور علی اتنے علی نہ ہوتے تو تاریخ نے جو ستم روا رکھا ہے علی پر، علی کی جگہ کوئی اور ہوتا، کب تک اس کا نام دنیا کی نظروں سے مٹ چکا ہوتا۔ یہ علی اتنا علی ہے کہ وہ زحمتیں اٹھانے والے اپنی زحمتیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے اور داخل دشنام ہو گئے۔ علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے، اور قیامت تک علی علی رہے گا۔ آفیشل آرڈر جاری کیے گئے تاریخ میں، سرکاری آرڈر، یہ تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں باتیں، سرکاری حکم نامے جاری ہوئے، کیا علی کے فضائل بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، پابندیاں لگ گئیں۔ میں اور آپ صرف بات کرتے ہیں کہ حدیث کے لکھنے پر پابندی لگائی گئی، اتنی بات کرتے ہیں، لیکن اس کو کھول کے دیکھا کریں کہ حدیث پہ پابندی لگی کیوں ہے۔ یہ بات صرف علی کے فضائل پر رکتی نہیں ہے، یہ علی کے فضائل سے آگے بڑھ کر ذات مصطفیٰ تک جا کر بات رکتی ہے۔ یہ علی کی فضیلتوں کا انکار نہیں تھا، یہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی شخصیت کا انکار تھا۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ احادیث پر پابندی لگی، نہ، یہ نہیں ہوا۔ اس سے آگے بڑی بات، حکم نامے جاری ہوئے، لیٹر، آفیشل آرڈر جاری کیے گئے کہ علی کی جو بھی فضیلت ہے اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ جو بھی علی کی فضیلت بیان کرے گا، جو بھی، میں آج کی زبان میں عرض کروں گا، جو بھی علی کی فضیلت بیان کرے گا وہ شہری حقوق سے محروم ہو جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ شہری حقوق سے محروم ہو جائے گا، یعنی کیا؟ یعنی اس کو ہم اپنی ریاست کا شہری تصور نہیں کریں گے، اس کو شناختی کارڈ بھی نہیں دیا جائے گا، اس کو ڈومیسائل بھی نہیں دیا جائے گا۔ وجہ، وہ علی کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ یہ باقاعدہ حکم نامہ جاری ہوا اور اس کو اطراف و اکناف ریاست میں بھیجا گیا کہ جو بھی علی کے فضائل بیان کرتا ہے وہ ان سہولتوں سے محروم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور حکم نامہ بھیجا گیا کہ اب کرنا یہ ہے کہ علی کے فضائل کو بیان کرنے والوں کو شہری حقوق سے محروم کرنا ہے
ساتھ کچھ ایسے افراد کو تلاش کرنا ہے کہ جو ان جیسے فضائل ان لوگوں کے بھی بیان کریں جن کے فضائل نہیں ہیں. یہ تاریخ کا حصہ ہے. علی کے فضائل کو چھپایا گیا اور ساتھ ایک ایسا کارخانہ لگایا گیا جس کارخانے میں فضائل تراشے گئے. چل رہے ہیں انشاءاللہ میرے ساتھ. یاد رکھیں ہم علی کے فضائل کے بنانے کے قائل نہیں ہیں. کبھی بھی اس منبر کا نعرہ یہ نہیں ہے کہ ہم علی کے فضائل بناتے ہیں. ہم علی کے فضائل بتانے کے پابند ہیں. اس لیے کہ علی کو اللہ نے با فضائل بنا کے بھیجا ہے. علی کو فضائل کسی بندے نے نہیں دیے. علی کو اللہ نے فضائل عطا فرمائے ہیں. انہی فضائل کو آپ بیان کریں, میں بیان کروں. اور یاد رکھیں, جو توجہ چاہوں گا, جو علی کے فضائل خود بناتے ہیں, نعوذ باللہ ثم العیاذ باللہ, وہ اللہ سے زیادہ علی کی معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ اور میں کیا علی کے فضائل بنائیں گے؟ جو اللہ نے علی کو فضائل عطا فرمائے, اس کے علاوہ علی کو کچھ اور نہیں چاہیے. علی بہت با فضائل ہے, بہت با کمال ہے, بہت با فضیلت ہے, انہی کو بیان کیا جائے. پھر آرڈر ہوا کہ جو علی کے فضائل کو چھپاتے ہیں اور جو مطلوبہ احادیث کو تیار کرتے ہیں اور جن لوگوں کے فضائل کی ہم بات کر رہے ہیں ان کے فضائل کو ذکر کرتے ہیں, ان کے نام, ان کے آباء و اجداد کے نام ہماری طرف بھیج دیے جائیں. وجہ تاکہ ہم ان کو انعام و اکرام کریں, ان کو ہم پیسے دیں, ان کو ہم زر و باف دیں, ان کو سونا چاندی دیں, درہم و دینار دیں. ہماری طرف سے ان کو پیسہ دیا جائے گا. لہذا ایک سلسلہ شروع ہو گیا, دو پہلو والا سلسلہ. علی کے فضائل چھپائے جائیں جو اللہ نے عطا فرمائے, اور جن کے فضائل نہیں ہیں ان کے فضائل بنائے جائیں. یہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے, اور اس باب پر پردہ نہیں ڈالنا چاہیے, اس کو نمایاں کرنا چاہیے کہ یہ کام, یہ علی حیدر کرار کی شان میں جسارت ہوئی ہے. نہ صرف علی حیدر کرار کی شان میں, باقی ائمہ ہدی علیہم الصلوۃ والسلام کی شان میں بھی یہ جسارتیں ہوئی ہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ یہ جو حسنین کریمین کے فضائل اتنے بیان کرتے ہو, بنو عباس کے حکمران, بنو امیہ کے حکمران, ایسے کچھ فضائل ہمارے بچوں کے بھی بیان کرو. تمہارے خیال میں حسنین کریمین کی فضیلت زیادہ ہے یا ہمارے بچوں کی فضیلت زیادہ ہے؟ تو جس سے سوال کیا اس نے یہ جواب دیا, تمہارا سوال غلط ہے. تمہارے بچے کہاں, حسنین کریمین کہاں؟ ہم تو حسنین کے غلاموں کے بچوں کو بھی تمہارے بچوں سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں, ان کا مقام بھی زیادہ ہے. حسنین کریمین کے ساتھ کوئی تقابل کی وجہ ہی نہیں بنتی, کوئی تقابل بنتا ہی نہیں ہے. 70,000 ممبر, 70,000 ممبر, اس کو سرمایہ دیا گیا, اور مدت مدید تک اس کا کام صرف اور صرف یہ تھا کہ علی حیدر کرار کی حجب کرے اور علی حیدر کرار کی مذمت ممبر پر بیان کی جائے. 70,000 ممبر, یہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. ابن ابی الحدید معتزلی, شیعہ نہیں ہے, سنی ہے. الکامل فی التاریخ والا سنی ہے, شیعہ نہیں ہے. ربیع الابرار والا سنی ہے, شیعہ نہیں ہے. ان ساری کتابوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. 70,000 ممبر باقاعدہ, کس بات کے؟ صرف اس بات کے کہ علی حیدر کرار کی حجب بیان کی جائے, علی کی توبیخ کی جائے اور علی کی مذمت کی جائے. جمعے کے خطبات میں باقاعدہ علی حیدر کرار پر لعنت کی جاتی تھی, توہین کی جاتی تھی. سرکار کی طرف سے آرڈر تھا. آپ کہیں اس کو بیان نہیں کرو, اس کو بیان نہیں کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا علی کتنا با فضیلت ہے کہ اس سارے حکومتی پروپیگنڈے کے باوجود آج بھی علی علی ہے. 70 سال تک
مسلسل پروپیگنڈا ہوتا رہا, مسلسل تبلیغات ہوتی رہی, اور اس کے باوجود علی حیدر. آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے خطبے میں یا نماز میں علی حیدر کرار کو بد دعا نہیں دیتا تھا یا علی حیدر کرار کے توہین آمیز کلمات نہیں بولتا تھا, بعد میں مفتی سے خطیب سے جا کے پوچھتا تھا میں علی پر لعن کرنا نعوذ باللہ اس کو میں نے فراموش کر دیا, یہ بتاؤ کہ میری نماز ٹھیک ہے یا نماز غلط ہے. یہ تاریخ کا سیاہ باب ہے, یہ جاپان کی یا چائنا کی تاریخ نہیں ہے, یہ عالم اسلام کی تاریخ ہے. اور یاد رکھیں جو نصاب بھی آپ تیار کرتے ہیں تیار کرتے رہیں, ہمارے بچوں کا نصاب آپ کے بنائے ہوئے نصاب سے طے نہیں ہوتا, ہمارے بچوں کا نصاب مجلس حسین میں طے ہوتا ہے. یہ مجلس حسین ہمارے بچوں کو نصاب دیتی ہے, تعلیم کا نصاب, تفکر کا نصاب, سوچ کا نصاب, شعور کا نصاب, تاریخ کا نصاب, حقائق تاریخی کا نصاب اس مجلس حسین سے ملتا ہے. میں عربی جملہ پڑھ دوں گا, ترجمہ نہیں کروں گا, ترجمہ میں کر نہیں سکتا. کسی نے اپنی نماز کی دعاؤں میں یہ جملہ شامل کیا تھا, اللہم ان ابا تراب قد الہد فی دینک وصد عن سبیلک فلعنہ لعنا وبیلا وعذبہ عذابا شدیدا. یہ علی حیدر کرار کے بارے میں نمازوں میں دعائیں مانگی جاتی رہی ہیں, جمعے کے خطبے میں یہ باتیں کی جاتی رہی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ شیعہ علی کے فضائل کیوں بیان کرتے ہیں, اس کا ترجمہ کیجئے. اور میں نے کل بھی عرض کیا, ہماری دانست میں اور ہمارے عقیدے کے مطابق تو علی پہلے نمبر کا خلیفہ ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم توہین کے قائل نہیں ہیں, ہم آپ کے عقیدے کا احترام کرتے ہیں, آپ کے مقدسات کا بھی احترام کرتے ہیں, توہین حرام سمجھتے ہیں ہم. لیکن آپ اتنا اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق پہلے خلیفہ ہیں, آپ کے عقیدے کے مطابق چوتھے خلیفہ راشد ہے. اگر پہلے خلیفہ راشد کے بارے میں بات ہو تو آپ غصے ہو جاتے ہیں, دوسرے کے بارے میں بات ہو غصے ہو جاتے ہیں, تیسرے کے بارے میں بات ہو آپ غصے ہو جاتے ہیں. کتنا مظلوم عالم ہے علی حیدر کرار کہ جب علی کے بارے میں بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ خطائے اجتہادی کی ہے انہوں نے. معیار ایک ہونا چاہیے, ایک جیسا معیار, جو پہلے خلیفہ کا بارے میں معیار ہے وہی دوسرے خلیفہ, وہی تیسرے کے, وہی آپ کے عقیدے کے مطابق. تاریخ کے جملے ہیں. ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ حالات اتنے سخت کر دیے گئے تھے علی اور شیعیان علی کے لیے کہ اس دور میں اگر کسی کو کافر اور مشرک کہا جاتا وہ اتنا پریشان نہیں ہوتا تھا, شیعہ علی کہا جاتا تو اس کے لیے مشکلات بڑھ جاتی تھی. شیعہ علی حیدر کرار جس کو نام دیا جاتا تھا وہ مشکلوں میں آ جاتا تھا, مشکلات میں آ جاتا تھا, پریشانیوں میں آ جاتا تھا. تشیع ختم ہو گئی, عزاداری ختم ہو گئی, نام علی نعوذ باللہ اپنے اس علو و ارتفاع سے نیچے آ گیا. نہیں, نیچے نہیں آیا, ہر گزرتا دن علی کو علی کر رہا ہے, اور جو علی کے مقابلے میں آتے رہے انہیں داخل دشنام کر رہا ہے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اور یہ کس عالم میں ہے, یہ سارا کام کس کے بارے میں کیا جا رہا ہے؟ جو مجمع فضائل ہے, جو مجمع فضائل ہے. پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی حیدر کرار کی فضیلتوں کو بیان کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہا کرتے تھے, موقع کی تلاش میں رہا کرتے تھے. ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں, آپ سے علی کی زمین والی فضیلتیں ہضم نہیں ہوتی, علی کی فضیلتیں تو سفر معراج میں بھی آشکار ہوتی رہی ہیں. صرف زمین پر نہیں, سفر معراج پر بھی علی حیدر کرار کے فضائل سامنے آتے رہے ہیں. یا علی انتا قسیم النار والجنہ, یا علی لولا انتا ما یعرف المنافقون من بعدی, اے علی اگر تو نہ ہوتا تو میرے بعد مومن اور منافق پہچانے جا ہی نہیں سکتے تھے. یہ پیغمبر نے فرما دیا. من سب علی فقد سبنی,
جس نے علی پر لعن کیا، تشنیع کی، علی کی توہین کی، نہ سمجھے کہ اس نے علی کی توہین کی ہے۔ پیغمبر خاتم فرما رہے ہیں جو علی کی گستاخی کرے گا شک نہ کرے کہ اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کی گستاخی کی ہے۔ یہ پیغمبر کی روایت ہے اور برادران اہل سنت کے منابع میں موجود ہے۔ اور پھر جب پیغمبر کی گستاخی ہو تو بات وہاں پر رک جائے گی۔ وَمَنْ سَبَّنِي فَقَدْ سَبَّ اللَّهُ، اور جو میری گستاخی کرے گا وہ شک نہ کرے کہ اس نے محمد مصطفیٰ کی گستاخی نہیں کی بلکہ اس نے اللہ رب العزت کی گستاخی کی ہے۔ بات آسان نہیں ہے۔ علی جتنا علی ہے، علی نے اتنی مشکلات میں اپنی الہی ذمہ داریوں کو پورا فرمایا ہے۔ مشکل حالات سے علی گزرے ہیں، اپنے فرائض منصبی کو پورا کیا ہے۔ اور عزیزان محترم، مومنین کرام، فضائل کا باب اتنا وسیع ہے کہ زندگیاں ختم ہو جائیں میری اور آپ کی، علی کے فضائل ختم نہ ہوں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ فضائل صرف مکتب اہل بیت کی کتابوں میں نہیں ہے بلکہ برادران اہل سنت ان کی کتابیں بھی علی ولی کے فضائل سے چھلک رہی ہیں۔ لیکن جو انصاف پسند برادران اہل سنت کے اکابر ہیں، اساتین ہیں، وہ ان فضائل کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ان فضائل کو، میں نے 2 دن پہلے کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ بہانہ تلاش کیا جاتا ہے کہ کوئی مناسبت علی حیدر کرار اور اولاد علی حیدر کرار کی منسوب سامنے آ جائے، فوراً اس میں شک و شبہ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ جانے، اللہ نے علی کی محبت کی بجائے نعوذ باللہ ان کو علی کے فضائل چھپانے کا حکم دیا ہوا ہے۔ علی کون ہے؟ علی کے فضائل کیا ہیں؟ علی کے کمالات کیا ہیں؟ پیغمبر کے فرامین اور پیغمبر کی عملی سیرت کی طرف بڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ علی کتنا با کمال ہے۔ آپ صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد۔ برادران اہل سنت کی کتابوں میں یہ جملہ بعض علماء نے لکھا کہ الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل، حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے مفضول کو فاضل پر برتری دے دی۔ یہ برادران اہل سنت کی کتابوں کا جملہ ہے، یعنی میں اس پر کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا، یعنی اس حقیقت کو خود بھی تسلیم کر رہے ہیں، خود بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ جسے فضیلت دی گئی ہے وہ علی سے با فضیلت نہیں ہے، فضیلت علی ہی کی ہے، لیکن کہہ کیا رہے ہیں؟ یہ برتری کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ توجہ چاہوں گا، الحمدللہ الذی فضل المفضول علی الفاضل، جس نے برتری دی مفضول کو فاضل پر۔ آپ سے سوال ہے، آپ کو کس نے خبر دی ہے کہ اللہ نے مفضول کو فاضل پر برتری دی ہے؟ آپ زمین پر بیٹھ کر اللہ کی خبروں کی حکایت کر رہے ہیں، آپ اللہ کی خبر دے رہے ہیں، اللہ نے یہ کام کر دیا۔ اللہ کی خبر جو لے کے آیا ہے اس نے تو قدم قدم پر علی کی برتری کو بیان کیا ہے۔ اللہ کی خبر کون لے کے آیا؟ محمد مصطفیٰ لے کے آئے ہیں، پیغمبر خاتم لے کے آئے ہیں۔ اگر پیغمبر خاتم خبر لے کے نہ آتے، نہ آپ اسلام لے کے آتے، نہ آپ کو یہ احکام کا پتہ چلتا، تو پیغمبر مصطفیٰ اللہ کی خبر لے کے آنے والے ہیں۔ اللہ کی خبر لے کے آنے والے نے تو قدم قدم پر علی کی برتری کو بیان کیا ہے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل؟ یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ اس میں توہین مصطفیٰ کر رہے ہیں اور توہین خدا کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد۔ نہ علی کی عدالت جیسی بعد از پیغمبر، یہ بات واضح ہے کہ جب بھی علی کے فضائل، میں نے کل بھی عرض کیا، ہم جب بھی علی کے فضائل بیان کرتے ہیں پیغمبر کے بعد کی بات کرتے ہیں۔ پیغمبر سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، اور خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری تربیت میں محمد مصطفیٰ کی تربیت اللہ نے کی ہے اور علی کی تربیت میں محمد مصطفیٰ نے کی ہے۔
میں اللہ کا تربیت یافتہ ہوں اور علی محمد مصطفیٰ کا تربیت یافتہ. لہذا جو بات ہو رہی ہے یہ بات پیغمبر کے بعد کی بات ہے. اس تناظر میں بات کو سنیے گا. نہ علی جیسا علم کسی کے پاس ہے, علی جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے. نہ علی جیسا حلم کسی کے پاس ہے, نہ علی جیسی شجاعت کسی کے پاس ہے, نہ علی جیسی سخاوت کسی کے پاس ہے, نہ علی جیسی یتیم پروری کسی کے پاس ہے, نہ علی جیسی عبادت و بندگی کسی کے پاس ہے, نہ علی جیسی معرفت پروردگار کسی کے پاس ہے, نہ علی جیسا کوئی توحید شناس ہو سکتا ہے. جس زاویہ تکامل بشری کو بھی آپ اپنے سامنے رکھیں گے وہاں علی علی ملے گا. اللہ ان میں سے ہر ایک کی مثال دینے کی کوشش کروں گا. ابن عباس معتبر نام ہے عالم اسلام کا. من سب علی فقط سبنی, اس کو ذہن میں رکھیں. ابن عباس معتبر نام ہے عالم اسلام کا. آخر عمر میں نابینا ہو گئے. اپنے پوتے کے ساتھ یا کسی عزیز کے ساتھ گلی سے گزر رہے تھے اور گلی میں کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے توہین آمیز کلمات سرکار امیر کائنات کے بارے میں اپنی زبان پہ جاری کیے. ابن عباس آگے جا چکے تھے, رک گئے, واپس آئے. واپس آ کر کہا کہ تم میں سے کون ہے جس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے؟ انہوں نے توہین کس کی شان میں کی تھی؟ علی حیدر کرار کی. کہا کون ہے جس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے؟ کہا نعوذ باللہ, ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی شان میں جسارت اور گستاخی کرنے والا عالم اسلام سے خارج ہو جائے گا. کہا پھر کون ہے کہ جس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے؟ کہا ہم سمجھتے ہیں کہ رسول کی گستاخی کر کے ہم عالم اسلام میں باقی نہیں رہ سکتے. کہا پھر کون ہے جس نے علی حیدر کرار کی شان میں گستاخی کی ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہم نے گستاخی کی ہے. یہ علی کی مظلومیت ہے. ابن عباس نے کہا کہ میں نے رسول اکرم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے. میں نے, پہلے ابن عباس نے خدا سے بات کو شروع کیا. ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے پاک پیغمبر کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے علی کی شان میں جسارت کی اس نے مجھ مصطفیٰ کی شان میں جسارت کی, اور جس نے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی, اور جس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی شک نہ کرے کہ اس کا ٹھکانہ آتش جہنم ہے. 70 سال تک منبر پہ گستاخی ہوتی رہی, 70 سال تک سب و شتم ہوتی رہی. یہ پیغمبر کی حدیث میں موجود نہیں ہے. جملہ سماعت فرمائیے, بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. ایک شخص نے نماز پڑھی, نماز میں مولا امیر کائنات کی شان میں جسارت اور گستاخی کرنا بھول گیا. بعد میں جا کے خطیب سے واعظ سے پوچھتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے جسارت نہیں کی, میری نماز ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد اپنی نماز میں چونکہ علی حیدر کرار کی شان میں گستاخی کو بھول بیٹھا تھا یا چھوڑ بیٹھا تھا, اس کے کفارے کے طور پر اس نے مسجد بنوائی ہے. کس بات کا کفارہ؟ کفارہ کس کا ادا کیا جاتا ہے؟ واجبات کو چھوڑنے کا ادا کیا جاتا ہے کفارہ. جب انسان جان بوجھ کر واجبات کو چھوڑے یا حکم خدا کی حکم عدولی کرے. مسجد بنائی کفارہ کے طور پر کہ میں نے علی کی شان میں. عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے تک لعن کا سلسلہ جاری رہا. عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے تک عمر ابن عبدالعزیز نے خطبات میں اس لعن کو بند کروایا. جب بند کروایا تو مسجد سے مختلف کونوں سے لوگ اٹھ کے آ گئے اور کہا کہ اے خلیفہ, اے امیر, کیا حکم خدا تبدیل ہو چکا ہے؟ تم نے سنت کس کی ہوتی ہے؟ تم نے سنت کو تبدیل کیا ہے, لعن کیوں نہیں کی خطبے میں علی حیدر کرار پر؟ تم نے سنت کو تبدیل کر دیا. یہ رویہ تھا. اور ادھر سے پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ من سب علی فقط سبنی, جس نے علی پر سب و شتم کیا اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کا. کیوں اس کو بیان نہیں کیا جاتا؟ کیوں اس کو ذکر نہیں کیا جاتا؟ کیوں تاریخ میں خیانت کا ارتکاب کیا جاتا ہے؟ حقائق جاننا ہر بندے کی ذمہ داری ہے.
بچوں کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، نئی نسلوں کی ذمہ داری ہے، ان حقائق کو بیان ہونا چاہیے۔ ہاں، علی حیدر کرار کے فضائل کے سمندر کو بھی ضرور بیان ہونا چاہیے، فضائل کو بیان ہونا چاہیے۔ علم علی جیسا علم لا کے دکھاؤ، حلم علی جیسا حلم لا کے دکھاؤ، اور سعد ابن ابی وقاص کو سامنے بٹھا کر، سعد ابن ابی وقاص کو سامنے بٹھا کر یہ کہا گیا کہ کیوں تو علی کو لعن نہیں کرتا، علی کو لعن کرو۔ اس نے کہا علی کی وہ فضیلتیں میرے سامنے ہیں کہ جن میں سے اگر میرے حصے میں ایک بھی آ جاتی تو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوتی، اور علی ان ساری فضیلتوں کا مالک ہے، ان فضیلتوں کے ہوتے ہوئے میں علی پر کیسے لعنت کروں، میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کہا کون سی فضیلتیں؟ کہا علی وہ با فضیلت امام ہے کہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر، جنگ خیبر کے موقع پر جب 39 دن گزر گئے اور قلعہ خیبر فتح نہ کیا جا سکا، اور ہم سب، یہ میرے الفاظ روایت کے نہیں ہیں، ہم سب اپنی جگہ پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کل میں علم اسے عطا کروں گا۔ خیبر نہیں پڑھ رہا، مجھے پتا ہے 5 محرم ہے، لیکن ربط مطلب کے لیے، کل میں علم اسے ادا کروں گا جو رجلاً مرد ہوگا، کرارن بار بار مڑ مڑ کے حملے کرنے والا ہوگا، غیر فرارن حملہ کرتا ہوگا بھاگتا نہیں ہوگا۔ ہم مدرسوں کی دنیا میں یہ بات کرتے ہیں کہ ایک مفہوم ہوتا ہے، ایک مفہوم موافق ہوتا ہے، ایک مفہوم مخالف ہوتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے دوست آپ کے گھر آ جائیں تو ان کو یہ کھلائیے گا، یہ ایک ہے، اور اس کا مفہوم کیا بنے گا؟ اگر وہ نہ آئیں تو ان کو نہ کھلائیے گا۔ پیغمبر ہے حکیم الامت، کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ میں کچھ نہیں کہہ رہا، پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں۔ کہا کہ سب مشتاق تھے، سب اس امید پہ تھے کہ کل علم ہمیں ملے گا، اس لیے کہ علی آشوب چشم میں مبتلا تھے، علی کی امید ہمارے ذہنوں میں نہیں تھی، لیکن پیغمبر نے حکم دیا کہ علی کو بلایا جائے۔ جہاں سب نا امید تھے، پیغمبر نے بلا کر علم علی حیدر کرار کو عطا فرمایا۔ سعد ابن ابی وقاص کہتا ہے کہ علی کی یہ فضیلت اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر صرف یہی ایک فضیلت ہوتی تو بھی میں علی کو لعنت نہ کرتا، علی کی تو اس سے بھی بڑی اور فضیلتیں ہیں۔ اور کہا دوسری فضیلت، جب مباہلہ کا موقع آیا تو پیغمبر خاتم نے حکم خدا کو بجا لاتے ہوئے علی حیدر کرار کو اپنے نفس کے طور پر میدان مباہلہ میں لے کر گئے۔ نفس رسول وہی ہو سکتا ہے جو ہو بہو رسول جیسا ہو، جس کا کردار بھی رسول جیسا ہو، جس کی گفتار بھی رسول جیسی ہو، جس کی عظمت بھی رسول جیسی ہو۔ جس طرح رسول نے زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہیں کیا، نفس رسول وہی ہو سکتا ہے جس نے شرک نہ کیا ہو۔ اللہ یہ علی حیدر کرار۔ یا علی
یہ دوسری فضیلت ہے علی کی کہ جس کی وجہ سے میں علی کو لعنت نہیں کر سکتا. باقاعدہ لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے آؤ لعنت کرو. علی مظلوم کائنات ہے. اور یہ علی کون ہے؟ عدالت دیکھ لیجئے، عدالت علی. عدالت علی سنیے توجہ فرمائیے. علی کے شیعہ جہاں جہاں بیٹھے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں، علی کی عدالت کو سنیے. علی نے اپنا ایک نمائندہ کسی قبیلے میں بھیجا. علی کے بارے میں آپ سنتے ہیں قتل فی محراب عبادتہ لشدت عدلہ. علی کو محراب عبادت میں شہید کیا گیا. وجہ کیا ہے؟ علی کی عدالت کی وجہ سے، شدت عدالت کی وجہ سے علی شہید ہوئے. جب ظاہری خلافت آقا امیر کائنات کو ملی تو کچھ لوگ آئے، کہا کہ فلاں جگہ اس کو رہنے دیں، فلاں جگہ اس کو رہنے دیں، فلاں جگہ اس کو رہنے دیں، فلاں جگہ اس کو رہنے دیں. فرمایا اگر علی آئے گا تو ہر جگہ وہی بیٹھے گا جو اس کا حقدار ہوگا. حقدار میرٹ پہ کام ہوگا، میرٹ کے بغیر بات نہیں ہوگی. زکات اکٹھی کرنے کے لیے کسی قبیلے میں نمائندہ بھیجا علی حیدر کرار نے، وفد بھیجا. اونٹ کی زکات ہے. علماء تشریف فرما ہیں، صاحبان مطالعہ بیٹھے ہیں. اونٹ ایک خاص مقدار تک جب اس کی تعداد پہنچ جائے تو کہا جاتا ہے زکات کا نصاب مکمل ہو گیا. اب اتنے اونٹ اگر کسی کے پاس ہیں تو اس کو ان اونٹوں پر اتنی زکات دینی ہوگی. اونٹ کی صورت میں کسی جگہ زکات لینی تھی، اکٹھا کرنی تھی، تو آقا امیر کائنات نے کچھ افراد کو بھیجا جاؤ زکات کے اونٹ لے کے آؤ. جب وہ جانے لگے آقا امیر کائنات نے ایک جملہ کہا یاد رکھو یہ بیت المال کے اونٹ ہوں گے، یہ زکات کے اونٹ ہوں گے. اگر واپس آتے ہوئے تمہیں سوار ہونے کی ضرورت پڑے، اگر 5 اونٹ ہیں جو زکات کے طور پہ لا رہے ہو تو سب پر برابر سواری کرنا، کسی پر زیادہ اور کسی پر کم سواری نہ کرنا. 5 اونٹ ہیں، اگر ایک اونٹ پر آدھا گھنٹہ سوار ہوئے ہو، دوسرے اونٹ پر آدھا گھنٹہ سوار ہونا، تیسرے اونٹ پر آدھا گھنٹہ سوار ہونا. ایسا نہ ہو کہ زکات کا اونٹ ہے اور ایک کا حق تم ضائع کر کے آ جاؤ. علی کی عدالت اس بات کو گوارا نہیں کرتی. علی اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ حتیٰ وہ اونٹ ان کا حق بھی ضائع ہو جائے. علی گھر میں مہمان آ جائے، گھر میں مہمان آ جائے اور علی احساس فرما لے کہ مہمان بھوکا ہے اور غذا اتنی ہے کہ غذا ایک بندے کو شکم سیر کرنے کے لیے کافی ہے. جانتے ہیں علی کی سیرت کیا کہتی ہے؟ علی چراغ کو خاموش کر دیتے ہیں تاکہ مہمان شکم سیر ہو کے کھا جائے، میں علی بھوکا رہ لوں گا. یہ علی کی عظمت ہے، یہ علی کا کردار ہے. بیت المال میں کون ہے علی جیسا کردار لے کے آئے؟ بیت المال میں علی شیر خدا رات کو بیت المال کا دروازہ بند کرنے سے پہلے جھاڑو پھیرتے تھے اور 2 رکعت نماز شکرانہ بجا لاتے تھے. خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنی عدالت کرنے کا قابل بنایا کہ میں نے بیت المال کا مال ان کے حقداروں تک پہنچا دیا ہے. یہ عدالت برداشت نہیں ہو رہی تھی، یہ عدالت قبول نہیں ہو رہی تھی اس عدالت کی وجہ سے. ورنہ علی حیدر کرار اگر ان مسئلوں پر کمپرومائز کر جاتے تو علی کے لیے کوئی مشکل نہ تھی. درہم و دینار کے ذرے جو بیت المال میں گرے ہوتے تھے جھاڑو لگاتے تھے اور ان درہم و دینار کے سونا اور چاندی کے ذرات کو اکٹھا کرتے تھے اور زرگر کے پاس بھیج دیتے تھے اور یہ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ سونے اور چاندی کے ذرے انہیں بھی سونے اور چاندی میں ملا کر ان کو بھی بیت المال کے مصرف میں لے کے آؤ، کہیں بیت المال کا مال ضائع نہ ہو جائے. اور سونے اور چاندی کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے دنیا غری غیری، اے دنیا تیری چمک دنیا کو دھوکہ دے سکتی ہے، علی حیدر کرار تیرے دھوکے میں نہیں آ سکتا. علی حیدر کرار تیرے دھوکے میں نہیں آئے گا، تیری چمک علی کو گمراہ نعوذ باللہ نہیں کر سکتی. یہ علی حیدر کرار کی سیرت ہے، یہ علی اور یاد رکھیے کل میں نے غدیر کے جملے عرض کیے، جملے کی طرف توجہ فرمائیے. کل میں نے غدیر کے جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کیے، ریفرنس بھی عرض کر دوں. علامہ
عبد الحسین نیشاپوری، علامہ عبد الحسین نیشاپوری، وہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا امام حسین کے قیام کے اسباب تلاش کیے جاتے ہیں، اہداف کو تلاش کیا جاتا ہے، کیوں مولا حسین نے قیام کیا اور گھر سے باہر نکلے، بہت ساری علتیں، بہت ساری وجوہات بیان کی جاتی ہے۔ ایک جملہ یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ غدیر کا فراموش کر دیا جانا اور غدیر کا بھلا دیا جانا، یہ من جملہ ایک وجہ تھی کہ پیغام غدیر کو زندہ کرنے کے لیے حسین ابن علی گھر سے باہر نکلے۔ پیغام غدیر کو زندہ کرنے کے لیے حسین ابن علی نے اپنے اس سفر کی شروعات کی۔ اور یاد رکھیں، ابھی یہ جو مرثیہ اور منقبت پڑھ رہے تھے ہمارے عزیز، اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا، قتل حسین نعرہ تکبیر کے ساتھ ہوا ہے، قتل حسین نعرہ تکبیر کے ساتھ ہوا ہے۔ یفرحون بقتل الحسین، حسین کو قتل کرنے پر نعرہ تکبیر بھی لگا رہے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دے رہے تھے۔ یہ جملہ آپ کا سنا ہوا ہے۔ اگلی بات جو عرض کر رہا ہوں اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ 40 مسجدیں حسین کی شہادت کے بعد بنائی گئی ہیں شکرانے کے طور پر، توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ 40 مسجدیں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ ہم حسین کے قتل میں کامیاب ہو گئے ہیں اور ہم نے حسین کو قتل کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں کامیابی عطا کی ہے۔ آپ مسجد بناتے ہیں کس کے لیے؟ کوئی بناتا ہے اپنے والدین مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے، کوئی بناتا ہے کسی کے مریض کو شفا ملتی ہے، شکرانہ پروردگار کے طور پہ مسجد تیار کرتا ہے، کوئی اپنی اولاد کی خیر و برکت چاہتا ہے وہ مسجد تیار کرتا ہے، رب سے جڑتا ہے مسجد بنا کر۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ رب سے جڑ رہے ہیں، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، کہ ہم حسین کو مارنے میں کامیاب ہو گئے، اب شکرانے کے طور پر ہم کیا کریں گے؟ اللہ کی مسجد بنائیں گے۔ عالم اسلام ہم سے آ کر پوچھے کہ اسلام اور دین کا حقیقی چہرہ کیا ہے، وہ تاریخ جو بنو امیہ اور بنو عباس کے سرمائے سے لکھی گئی ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تاریخ وہی قابل قبول ہے کہ جو محمد و آل محمد کے طریق سے ہم تک پہنچی ہے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کی تاریخ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور میں نے ابھی عرض کیا کچھ دیر پہلے، آپ جتنی کوششیں کر چکے اور جتنی کوششیں کر رہے ہیں اور جتنی کوششیں کریں گے، آپ کی ہر کوشش ناکام ہوگی۔ ذکر حسین کو دعا ہے اور ذکر حسین پہلے سے بڑھتا چلا جائے گا، نام حسین، نام علی حیدر کرار پہلے سے بڑھتا چلا جائے گا، یہ تاریخی حقیقت ہے۔ ایک اور جملہ عرض کروں، توجہ چاہوں گا۔ آپ ذکر حسین میں آسانیاں پیدا کر کے علی کے دسترخوان پر آ سکتے ہیں، ذکر حسین میں آسانیاں پیدا کر کے علی کے دسترخوان پہ آ سکتے ہیں، ذکر حسین میں روڑے اٹکا کر علی و بطول کے دسترخوان پر نہیں آ سکتے۔ اور یاد رکھے، قبر کا معاملہ بعد کا ہے، تھوڑا جاگیے، قبر کا معاملہ بعد کا ہے۔ علی حیدر کرار نے فرمایا، یا اخا ہار من یمت یرانی، جو بھی مرے گا مرنے سے پہلے مجھ علی کا دیدار کرے گا۔ مَیَّمُتْ یرانی، مومن ہوگا وہ بھی علی کو دیکھے گا، منافق ہوگا وہ بھی علی کو دیکھے گا، البتہ دونوں کے دیکھنے میں فرق ہوگا۔ ہم تو
منقبتوں میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی رخصت ہوتا ہے جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، اور جو ساری زندگی بغض علی میں جلتا رہا ہے، دشمنی میں کڑتا رہا ہے، ادھر سے ملک الموت آیا، ادھر سے آقا علی حیدر کرار آ گئے، مرنے سے پہلے موت آ جائے گی۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ معاملات آسان کریں، عزاداری کے لیے آسانیاں پیدا کریں، عزاداروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، مجلس حسین کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ مجلس میں دروازے بند نہیں ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آئیے ہم سے سوال کریں، پوچھیں جو ہم بات کریں، ہمارے بارے میں بنو امیہ کی باتوں پر یقین نہ کریں، ہم سے پوچھیں، ہم علی کا پیغام آپ کو دیں گے، ہم اہل بیت کا پیغام آپ کو دیں گے۔ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، توہین نہیں ہے، اہانت نہیں ہے، سب کچھ ہمارے اور آپ کے درمیان مشترکات زیادہ ہیں، یہ مسائل بھی قابل حل ہیں۔ زحمت تمام کرتا ہوں، عزادارو، آج 5 محرم کا دن بھی ہم گزار چکے۔ محرم بڑی تیزی سے محرم کے ایام گزر رہے ہیں، اور کل میں نے عرض کیا کہ اس بی بی کا تذکرہ کل کیا کہ جس کے بغیر کربلا مکمل نہیں ہے۔ ایک جملہ اسی شہزادی کے حوالے سے، پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہیں، ایک ایرانی محقق اور رائٹر کا جملہ ہے، اس نے کہا کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود، کربلا کو کربلا میں دفن کر دیا جاتا اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی۔ کربلا کو یزیدیت کے جبڑوں سے نکال کر لے کے آنے والی بی بی زینب کبریٰ ہے۔ کربلا کو یزیدیت کے جبڑوں سے نکال کر لے کے آنے والی بی بی کا نام زینب کبریٰ ہے۔ حسین مولا نے آج اس شہزادی کے 2 شہزادوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ 2 ہستیوں نے اپنی نسل حسین پر قربان کر دی ہے، نسل ختم کر دی اپنی۔ ایک سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہے، اور دوسری شریکت الحسین زینب کبریٰ ہے۔ نسل ختم کر دی ہے بی بی نے، اور عظمت بی بی زینب، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بات پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس گفتگو کے بعد کسی حد تک شہزادی کی عظمت آپ کے سامنے آئے گی کہ بی بی کی عظمت کیا ہے اور بی بی نے کربلا میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ بی بی کا خیمہ خیام کے مرکز میں تھا، خیموں کے مرکز میں، اور عظمت بی بی زینب یہ ہے کہ مرد و زن جو بنی ہاشم کے مرد ہیں اور خواتین ہیں، پہلی آواز جو خیام میں گونجتی ہے وہ زینب کبریٰ ہے۔ آقا دربار سے واپس آئے اور آ کر بی بی سے کہا کہ زینب بہن، میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ تڑپ گئی ہیں اور فوراً ایک جملہ کہا ہے، بھیا میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ شریعت کی پاسداری اور حکم خدا کی پاسداری، زینب بھی شریعت کے احکام کی پابند ہے اور حسین مولا بھی وارث شریعت ہیں۔ حسین مولا نے فرمایا، زینب بہن مجھے معلوم ہے کہ آپ میرے ساتھ جائیں گی، لیکن آپ کے شوہر ہی آپ کا فیصلہ کریں گے، میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ میری طرف دیکھیے گا، آئی ہیں جناب عبداللہ کے پاس، جناب عبداللہ بیماری کی وجہ سے بستر علالت پر ہیں۔ زینب کبریٰ نے سلام کیا، اور بعض علماء کی تعبیر کے مطابق زینب کبریٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جناب عبداللہ نے تڑپ کر پوچھا، بی بی آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ کہا، عبداللہ آپ کو پتہ چلا ہے میرا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے؟ جی خبر ملی ہے۔ کہا، عبداللہ میں بھائی سے جدا نہیں رہ سکتی، میں نے بھائی کے ساتھ جانا ہے۔ عبداللہ نے فوراً کہا، بی بی یہ تو عقد کی شرط ہے کہ جب حسین سفر پہ جائے گا زینب ساتھ جائے گی۔ یہ سنا زینب کبریٰ ایک مرتبہ اٹھی
اور دروازے کی طرف بڑھی. میری طرف دیکھنا خدا کے لیے. جو ہی زینب کبریٰ اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی, عبداللہ کی آواز آئی, زینب. تڑپ گئی ہے زینب کبریٰ, رو کر کہا, عبداللہ اجازت دے چکے ہو, اب روکنا نہیں ہے. عبداللہ آپ نے اجازت دے دی ہے, زینب مر جائے گی اگر آپ نے زینب کو یہاں پہ روکا. عبداللہ نے کہا, نہیں عالیہ, نہیں زینب کبریٰ, میں روک نہیں رہا. اگر بیماری نہ ہوتی میں خود حسین کے ساتھ جاتا, لیکن میں بیمار ہوں, بیماری کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتا. کہنا صرف اتنا ہے, یہ میرے 2 شہزادے ہیں, انہیں اپنے ساتھ لے جائیے. اگر حسین پہ مشکل وقت آ جائے, ایک اپنی طرف سے قربان کر دینا, ایک میری طرف سے قربان. شرم کر کے نہ روئیں, آوازیں بلند کریں. ایک اپنی طرف سے قربان کرنا, ایک میری طرف سے قربان کر دینا. اجرکم علی اللہ. بس عزادارو, روانہ ہوا قافلہ, منزلوں پہ منزلیں طے ہوئی اور کربلا میں خیمے لگ گئے. دن گزرتے رہے, شب عاشور آ گئی. شب عاشور کیا شب ہے, بیویاں اپنی امانتوں کو سجا رہی ہیں, بچوں کو سجا رہی ہیں, جو قربانی کل پیش کرنی ہے ان کو سجا رہی ہیں. ایک خیمے کا منظر بڑا عجیب ہے. خیمے کے وسط میں زینب کبریٰ بیٹھی ہیں, سامنے دونوں شہزادے بٹھے ہوئے ہیں, اور زینب کبریٰ یہ کہہ رہی ہے, میرے بچوں یاد رکھو, مجھے ماں زہرا کے سامنے سرخرو کرنا. کل ایسی قربانی پیش کرنا کہ میں اپنی ماں زہرا کے سامنے سرخرو ہو جاؤں. اور ایک جملہ کہا شہزادی نے, کہا میرے بچوں یاد رکھو, تم شجاعت کے 2 طرح سے وارث ہو. جعفر طیار تمہارا دادا ہے اور علی حیدر کرار تمہارا نانا ہے. تم 2 طرح سے شجاعت وارث ہو. کل ایسی شجاعت داد شجاعت دینا, اور تم سے جنگ میں کوئی جیت نہیں سکتا. اجرکم علی اللہ. عزادارو, صبح عاشور کا سورج طلوع ہوا, قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا. انصار کی قربانیاں. اتنے میں بی بی نے شہزادوں سے کہا, جاؤ مولا سے شہادت کی اجازت لے لو. اب یہاں پر علماء نے لکھا, آقا حسین مسند نشین ہیں, یہ دونوں شہزادے اپنے مولا اور آقا اور ماموں کے گرد طواف لگا رہے ہیں. کبھی اس طرف سے سامنے آ جاتے ہیں, کبھی اس طرف سے سامنے آ جاتے ہیں. بعض اختلاف روایت میرے پیش نظر ہے, بعض تعبیروں کے مطابق ان کا سن اتنا نہیں تھا جتنا جنگجو کا سن ہونا چاہیے. بعض تعبیروں کے مطابق جب آقا کے سامنے جاتے نا, اپنی ایڑیوں پہ زور لگا کے اپنا قد اونچا کرتے تاکہ ماموں کو یہ لگے کہ ہم لڑنے کے قابل ہو چکے ہیں. پھر واپس والدہ کے پاس آ جاتے. زینب کبریٰ سوال کرتی, ابھی تک یہی موجود ہو؟ کہا ماموں اجازت نہیں دے رہے, ماموں کی طرف سے اجازت نہیں مل رہی. اللہ جانے کتنی باعظمت بی بی ہے, دونوں شہزادوں کو ساتھ لیا اور بھائی کے خیمے میں آ گئی. حسین بھیا, جی بھیا میری اس قربانی کو قبول کیجئے, میں ماں زہرا کے سامنے سرخرو ہونا چاہتی ہوں. زینب کی طرف دیکھا, کہا بی بی, بہن عالیہ, شریکہ, تیرے 2 لال کیسے قربان ہونے کے لیے بھیج دوں؟ اصرار بڑا, اجازت مل گئی. زینب کبریٰ نے تیار کیا, بچوں کو رخصت کیا. ایک جملہ کہا میرے بچوں یاد رکھو, خیموں میں پانی نہیں ہے, یہ اشقیاء تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. جہاد کرتے ہوئے اگر علقمہ کے کنارے پہنچ جانا نا, میرے بچوں پانی نہیں پینا, ابھی سکینہ پیاسی ہے, ابھی اصغر نے پانی نہیں پیا, ابھی حسین پیاسا ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بس عزادارو, یہ شہزادے آگے بڑھے. علماء کے بیانات مختلف ہیں. یہاں پر شہزادوں نے جنگ کی. بعض علماء نے کہا کہ اگر ایک شہزادہ علقمہ کی طرف بڑھتا تو دوسرا بھائی پکار کے کہتا, بھائی ادھر مت جاؤ, ابھی خیموں میں پانی نہیں آیا. اجرکم علی اللہ. جہاد کیا,
کچھ لعینوں کو فی النار کیا، ایک بھائی پہ ضرب لگی، وہ بھائی زین سے زمین کی طرف پڑا، دوسرے بھائی نے کہا اے میرے بھائی میں بھی تیری طرف آ رہا ہوں، دوسرے بھائی پہ بھی حملہ ہوا، لیکن حملہ انفرادی حملہ نہیں ہوا، فوج اشقیاء نے بول کر کہا یہ علی کی شجاعت کے وارث ہے، یہ جعفر طیار کی شجاعت کے وارث ہے، اگر انہیں گرانا ہے تو چاروں طرف سے حملہ کرو۔ اب زینب کے شمس و قمر کو گھیرے میں لیا گیا، مل کے اشقیاء نے حملہ کیا، ایک مرتبہ آواز گونجی مولا سلام آخر قبول فرمائیے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس 2 یا 3 منزلیں، بڑا گریہ کرو گے عزادارو، میری طرف توجہ کرو۔ آقا کو سلام کیا حسین مولا، بعض نے کہا کہ آقا عباس بھی آئے، بعض نے کہا کہ حسین مولا نے صرف اٹھایا دونوں کو۔ عزادارو اس سے پہلے یا بعد میں، اختلاف روایت کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں، جو بھی شہید کا جسم خیمے میں آیا ہے سب سے پہلے استقبال کیا ہے زینب کبریٰ نے۔ عظمت زینب کو سمجھیے، اکبر کا جنازہ روایات کے اختلاف کی بنا پر جنازے پر زینب پہلے آئی ہے، حسین بعد میں آئے ہیں۔ قاسم کا جنازہ آیا، زینب پہلے آئی۔ اصغر کو تو تیار ہی زینب نے کر کے بھیجا اور وصول بھی زینب نے کیا، ایسا ہوا۔ لیکن عزادارو جب اون محمد کے بدن آئے، ایک مرتبہ دیکھا گیا زینب کہاں ہے، اور بیویوں نے دیکھا زینب نظر نہیں آ رہی، اللہ جانے بے ہوش ہو گئی، اللہ جانے کہیں غش کھا کے گر گئی۔ ارے بیویوں نے جا کے دیکھا منظر کیا ہے، زینب نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، بیویوں نے شانہ ہلایا، اے آقا زادی آپ کے لال آ گئے، تڑپ کے سر اٹھایا، کیا کہا انہوں محمد آ گئے، نہیں نہیں جنازے آ گئے۔ ایک مرتبہ سر سجدہ پروردگار، اے اللہ زینب کی قربانی کو قبول فرما، اے اللہ زینب کی قربانی کو قبول فرما۔ عزادارو شہید ہو گئے لال، اب زینب کی عظمت کی طرف توجہ کرو۔ شہداء شہید ہوتے رہے۔ 11 محرم کو یہ رسن بستہ بیبیوں کا قافلہ گنج شہداء سے گزارا گیا، گنج شہداء سے گزارا گیا۔ زینب کبریٰ نے کل روایت آپ کی خدمت میں پڑھی، اپنے بھائی حسین کا ماتم کیا، کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ انہوں محمد کا ماتم کیا، نہیں کیا ماتم زینب کبریٰ نے۔ کربلا سے کوفہ زینب رسن بستہ ہے، اپنے بچوں کے سروں کو دیکھتی رہی ہے، زینب نے انہوں محمد کا ماتم نہیں کیا۔ میں زبان حال سے یہ جملہ کہتا ہوں، شاید بیویوں سے یہ کہہ بھی دیا ہو، یاد رکھو مجھے اپنے لال کا پرسہ نہیں دینا، مجھے صرف میری ماں زہرا کے لال کا پرسہ دینا ہے۔ کربلا سے کوفہ زینب کو جب موقع ملا زینب نے حسین کا پرسہ دیا، کوفہ سے شام زینب کو جب موقع ملا زینب نے حسین کا ماتم کیا۔ عزادارو حکم ہوا بیویوں کو قید سے رہائی دی جائے، شرطیں طے کی زینب کبریٰ نے اور کہا کہ میں نے ماتم نہیں کیا، مجھے ایک حویلی دی جائے۔ زینب پانی کی پیاسی نہیں ہے، زینب ماتم کی پیاسی ہے۔ شہداء کے سر آئے، ایک ایک بی بی اپنے وارث اپنے بچے کے سر کا استقبال کرنے کے لیے اٹھی ہے۔ قاسم کا سر آیا، بی بی اٹھی، اکبر کا سر آیا، بی بی اٹھی، عباس مولا کا سر آیا، بی بی اٹھی، لیکن ایک دو چھوٹے چھوٹے سر لائے گئے، ان کا استقبال کرنے کے لیے کوئی نہیں اٹھا۔ کسی نے کہا ان کی ماں کربلا میں مر گئی ہے، آواز آئی ماں زندہ بھی ہے، سامنے بیٹھی بھی ہے، لیکن ماں نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کرنا، فرزند زہرا کا ماتم۔
اجرکم اللہ، شام سے رہائی ہوئی، قافلہ کربلا آیا، 3 دن یا زیادہ یا کم بیبیوں کو روکا گیا۔ زینب جس قبر پہ بیٹھی ہے وہ حسین کی قبر ہے۔ شاید بول کے کہا ہو بیبیوں آؤ مجھے بھائی کا پرسا دو، میں اپنے بھائی کا ماتم کر لوں۔ عزادارو، بیبیوں کو اٹھایا گیا کربلا سے، مدینہ کی طرف قافلہ بڑھا۔ میری طرف دیکھو عزادارو، یہ ملتا ہے کہ جب حسین نے مدینہ سے ودا کیا، حسین نانا کے مزار پہ گیا، لیکن آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ حسین زینب کبریٰ نانا کے مزار پہ گئی ہیں۔ لیکن اب جب یہ قافلہ واپس آیا نا تو ایک مرتبہ کہا میں نے پہلے اپنے نانا کے مزار پہ جانا ہے۔ آئی ہے زینب کبریٰ نانا کے مزار پر اور کہا ہے اے میرے رسول خدا نانا، زینب آپ کے لال کا پرسا دینے آئی ہے، نانا آپ کے بیٹے کا بڑا ارمان ہے۔ اجرکم اللہ، نانا کو پرسا دیا۔ یہاں بھی حسین کا ماتم ہے، یہاں بھی حسین کا پرسا ہے۔ عزادارو، کیا سمجھتے ہو نانا سے ودا ہو کر اب کہاں گئی ہوگی؟ جو دکھ بیٹی اپنے کسی محرم سے بیان نہیں کر سکتی، بھائی سے بیان نہیں کر سکتی، والد سے بیان نہیں کر سکتی، چچا سے بیان نہیں کر سکتی، ماموں سے بیان نہیں، وہ دکھ بیٹیاں اپنی ماں سے بیان کرتی ہے۔ عزادارو، اب زینب کبریٰ نے نانا سے ودا کیا اور بڑی ہے ماں کے مزار کی طرف، گرایا ہے خود کو ماں کے مزار پر اور ایک جملہ کہا ہے اے میری ماں فاطمہ زہرا، اے پہلو شکستہ ماں، آپ بھی کہیں بلائی گئی تھی، آپ اپنی بیٹی کو دے کوفہ و شام کے دربار۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اپنی ماں کو پرسا دیا حسین مظلوم کا۔ یہاں بعض علماء نے فرمایا کہ زینب ماں کے ماں کے مزار پہ جب آئی ہے نا، کسی دیوار کا یا کسی درخت کا سہارا نہیں لے سکی۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا یہ اتنا ظلم بی بی پر ہوا ہے، کسی چیز کا سہارا زینب نہیں لے سکتی۔ عزادار و زحمت تمام، اس سارے سفر میں زہرا نے کس کا ماتم کیا ہے؟ حسین کا ماتم، عباس کا ماتم کیا ہے، اونو محمد کا ماتم نہیں کیا۔ ہر جگہ یہی کہتی رہی ہے بچوں مجھے معاف کر دینا، میں اپنے حسین کا ماتم کروں گی، میں نے اپنی ماں زہرا سے وعدہ کیا ہے میں اپنے حسین کا ماتم کروں گی۔ عزادارو، جب ماں سے ودا کیا ہے زینب کبریٰ نے، اب اٹھی ہے زینب، اپنے گھر کی طرف بڑھی ہے، جس نے سارے رستے میں اپنے بیٹوں کا ماتم نہ کیا۔ اب جب دہلیز خانہ سے اندر داخل ہوئی، چھوٹے بستروں پہ نگاہ پر دو چھوٹے مسلمان ممتا کا سیلاب امڑا، رخ کیا ہے کربلا کا۔ اے میرے اونو محمد، ماں کو معاف کر دینا، میں تمہارا معاف کر سکی، لیکن یہ بتاؤ تمہاری دکھیاری